بلکہ وہ میرے ایک جائیداد کے مقدمے میں وکیل بھی ہیں سپریم کورٹ میں، سرفراز چیمہ۔ ان کے بیٹا بیمار ہے، ہسپتال میں داخل ہے، دعا کریں کہ اللہ اس کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ، اور یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضی المسلمین۔ میرا ہم آج اس نے کہا تھا کہ میرے لیے حرم میں دعا کرا دیں، میں نے کہا انشاءاللہ۔ وہ بہت ہی اچھے شریف لوگ ہیں، شریف آدمی ہیں۔ کہتے جی میں نے مزدوری کر کے پیسے جمع کیے ہیں 10-20 ہزار سے، اب تو جمع ہو گئے ہیں نا، مزدوری کر کے کرو یا ڈاکہ مار کے کرو، اب تو زکوٰۃ دینی پڑے گی جناب، کیوں گھبرا رہے ہیں؟ زکوٰۃ دینے سے برکت ہوگی، نقصان نہیں ہوگا۔ ایک میرا بھانجا ہے، بہن کا بیٹا ہے، وہ مدرسے میں پڑھتا ہے، غریب ہے، اس کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ، بہن کو بھی دے سکتے ہیں۔ میری بہن ہر طرح کے شرک سے، بدعات سے، گیانی سے، نظر سے، نیاز غیر اللہ سے بچنا چاہتی ہے، لیکن وہاں جو دوسری عورتیں ہیں وہ اس پہ ناراض ہیں۔ میری بہن کے شوہر بھی ناراضگی جتا رہے ہیں، پریشان ہے، اب کیا کرے؟ اللہ سے دعا مانگتے رہے اور جمی رہے۔ حضرت ابراہیم کیوں گھر سے نکلے؟ اسی توحید کے لیے نا، کہ باپ نے بھی کہا کہ گھر سے نکل جاؤ۔ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تمہیں ماروں گا، تم مجھے کہتے ہو میں خداؤں کو چھوڑ دوں۔ تو میری بیٹی اگر توحید پہ چلو گی تو پھر برداشت تو کرنا پڑے گا، لیکن ایک بات یاد رکھو، حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے۔ باطل ایک دن مٹ جاتا ہے، حق غالب آ جاتا ہے، ایک دن وہ سارے جو ہیں تیری بات مانیں گے کہ تم سچ کہتی تھی۔ بیوی اور شوہر دونوں نوکری کرتے ہیں، اگر بیوی یعنی شوہر کو پیسے اس کی مرضی ہے، دے دے نہ دے، اس کی تنخواہ ہے، اس کا ملک ہے، لیکن خوشی سے شوہر کو دینا چاہے مرضی ہے اس کی۔ میرے والد فوت ہو چکے، ان کے لیے حج بدل کرو۔ حج بدل اصولاً تو حج افراد ہوتا ہے، ویسے جو بھی کرو جائز ہے۔ کہتے جی کہ ایک بریلوی مولوی ہے، وہ اپنے آپ کو کتا کہتا ہے۔ بہرحال یہ ایک تواضع ہوتی ہے کہ بعض لوگ تواضع میں، بڑے بڑے بزرگ بھی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس بیچارے کا مقصد بھی تواضع ہو، ورنہ کتا نجس ہے اور وہ ایک مولوی ہے، اس کو نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس کی نیت کا تو اللہ کو پتہ ہے، اس لیے کسی پر عیب نہ لگایا کریں۔ بہت سارے بزرگوں سے میں نے خود بھی سنا کہ بھائی آپ ہمارے گناہوں کو دیکھ لیں تو ایسے بھاگیں جیسے کتا پتھر سے بھاگتا ہے۔ تو ایسی باتیں ہوتی ہیں اپنی تواضع بیان کرنے کے لیے، اپنی ذلت بیان، لیکن نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے عزت دی ہے تو کیوں ایسا لفظ استعمال کریں؟ کہتے ہیں جی کہ پہلے لوگ برقع پہن کے پردہ کرتے تھے، اب تو خود برقع فیشن بن گیا، اللہ ہدایت دے۔ درود شریف میں آل محمد سے کون مراد ہے؟ حضور کا کلمہ پڑھنے والے سب آل محمد ہیں۔ نماز میں درود ابراہیمی کے علاوہ دوسرا درود پڑھنا خلاف سنت ہے۔ حضور پاک نے ہمیشہ یہی درود ابراہیمی پڑھا ہے۔ قیامت میں سب کو ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، نہیں جناب باپ کے نام کے۔ تمہیں کیا تکلیف ہے باپ سے؟ یہ قرآن ہے، تم اپنے مسئلے بناتے ہو۔ حضرت عمر کو ماں باپ کے نام سے پکارا، کیا مطلب ہے؟ عمر کا باپ مسلمان تھا، سب کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا الا عیسیٰ ابن مریم، اس کو ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ حاجی عقل باز سلام کہتے ہیں، ان کا شفا ہسپتال میں کچھ ٹیسٹ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔
ہم کوہاٹ میں رہتے ہیں، میرا شوہر کراچی میں ملازم تھا، اب نوکری ختم ہو گئی، کوئی بات نہیں، درود شریف کثرت سے پڑھو، استغفار کثرت سے پڑھو۔ یہ تو نہیں نا کہ اللہ رزق صرف کراچی میں دیتے ہیں، کوہاٹ میں نہیں دیتے۔ میرا شوہر مجھ سے تعلق نہیں رکھتا، دوسری شادی کر لی ہے، میرے پاس سال میں 1-2 دفعہ آتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے 100 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ اس کو حیا دے کہ دونوں کو اکٹھے رکھے اور دونوں کے حقوق ادا کرے۔ میری بہن کا بیٹا اور میرا بیٹا دونوں کا 2 مہینے سے پتہ نہیں کیا ختم نہیں ہوتا، اللہ شفا دے جو بھی ہے۔ میری بھابھی کو بیمار ہے، اللہ سب کو شفا دے۔ میں بھائی کے پیسوں سے عمرہ کرنے آیا ہوں، میری استطاعت نہیں تھی، یہاں آ کر 400 ریال گر گئے، خاندان بھائی سے ادھار لے کر دن گزار رہا ہوں۔ بہرحال آپ عمرہ کرتے رہیں، یہ بھی امتحان ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہیں سارے نقصان پورے ہو جائیں گے۔ یہ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے کہ نمک کلینی، بھیا کوئی انگریزی کا لفظ ہے، مجھے نہیں پتہ کیا لکھا ہے آپ نے۔ زندہ آدمی کے لیے بھی عمرہ یا طواف کر کے دعا کریں۔ کریڈٹ کارڈ، مجھے نہیں پتہ کریڈٹ کارڈ کیا ہوتا ہے، بہرحال سود نہ ہو تو جائز ہے۔ طواف کی نماز فجر اور عصر کے بعد نہ پڑھیں، عصر کے بعد طواف کریں تو مغرب کے بعد پڑھیں، فجر کے بعد کریں تو سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ میرا بھائی، میں نے کہا تھا اب آپ کو سمجھ نہ آئے تو کیا کریں؟ مقصد یہ ہے کہ صحابہ سے ثابت نہیں کہ غار ہرا یا غار ثور میں انہوں نے نماز پڑھی، لیکن بہرحال ایک متبرک مقام پر اگر کسی نے پڑھ لی ہے، جیسے کہ حضور پاک نے بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہاں حضرت جبریل نے کہا کہ نماز پڑھو، اور مقام پہ طور سینا پہ گزرے نے کہا کہ یہاں بھی 2 رکعت پڑھے۔ مقصد ہے کہ متبرک مقامات پر نماز پڑھنا انبیاء سے تو ثابت ہے۔ عید میلاد النبی منانا بدعت ہے، اگر یہ دین ہوتا تو حضور ہمیں خود حکم دے دیتے۔ اپنا طواف کر کے رشتہ داروں کے لیے بالکل آپ طواف کرتے رہیں، ثواب دیتے رہیں۔ اولاد نہیں ہو رہی، اللہ پاک قادر ہیں اولاد عطا فرمائیں، علاج بھی کرائیں اور اللہ سے دعا بھی کریں۔ اگر جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے اور آدمی مسجد میں آئے، حنفی مسلک میں بیٹھ جائے، نہ نماز پڑھے نہ بات کرے، باقی ائمہ کہتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ قرآن خوانی جو ہمارے یہاں رواج ہے وہ بدعت ہے۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ جب ماتم اس لیے جائز ہے کہ بی بی عائشہ نے حضور کی وفات پہ اپنا سر پیٹا تھا، یہ بی بی عائشہ کو پہلے مانتے بھی ہیں، تو پھر بی بی عائشہ کا حوالہ کیسے دے؟ تمہارے نزدیک بی بی عائشہ نعوذ باللہ پاک ہی نہیں ہے، تو اس کو کیسے دلیل بنا رہے ہو؟ جھوٹ ہے، کیا جھوٹ کا کیا علاج ہے؟ لڑکے پتہ نہیں کیا ہے کا کاروبار کرتا ہوں، لڑا کڑ، مجھے نہیں پتہ کیا لکھا ہے، لڑا کڑ کیا بلا ہوتی ہے۔ میری شادی کے بعد حج پہ آیا، احرام میں علاوہ سب کچھ کیا، بیوی کا انتقال ہو، کیا مطلب ہے؟ مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے۔ ایک آدمی نے حج کیا، طواف زیارت نہیں کیا، پھر مکے آیا، طواف زیارت کیا، سعی بھی کی، دم بھی دیا، اس دوران تک عورت سے جماع نہیں کیا، وہ تو ٹھیک ہے جماع نہیں کیا، لیکن طواف زیارت چھوڑنے پر بھی بڑا جانور دینا پڑتا ہے، چھوٹا دم نہیں۔
ایک بوسیدہ مسجد ہے، اگر گرا کے نئی مسجد بنائے کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی پر 3 دم پڑ گئے ہیں، وقفے وقفے سے دے سکتا ہے؟ ہاں دے سکتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے نیا مکان تعبیر کیا ہے، لیکن غسل خانے کا رخ غلط ہے، کوئی حرج نہیں۔ مکان کے اندر اگر اس کا رخ کعبے کی طرف بھی ہو تو کوئی منع نہیں۔ وہ حکم ہے کہ میدان میں بیٹھ کے کعبے کی طرف رخ نہ کرو۔ چاند کی حقیقت کیا ہے؟ جو لوگ چاند پہ گئے ان سے پوچھ لو، میں تو نہیں گیا ابھی، میں جب جاؤں گا تو واپس آ کر آپ کو بتاؤں گا۔ میری بہن نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، طواف کیا، جب صفا مروہ دوڑنے لگی تو پیریڈ شروع ہو گئے۔ بہرحال اس میں اگر صفا اس نے کر لیا ہے تو عمرہ ہو گیا، اب بال کٹوائے وہ۔ عورتوں کو جماعت کی نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ امام کے پیچھے، اور کیسے پڑھنی چاہیے؟ سفری نماز ان کے لیے بھی وہی ہے، 4 رکعت بجائے 2 رکعت۔ میرے 3 بیٹے ہیں، میں ان کو عالم بنانا چاہتی ہوں، اللہ قبول کرے، اللہ ان کو عالم بنائے، اللہ سب کے بیٹوں کو عالم اور صالح بنائے۔ عمرے کے بعد ایک طرف سے بال کاٹے، 2 دن کے بعد سارے بال کٹوائے، بہرحال دم نہیں پڑے گا انشاءاللہ، آئندہ احتیاط کرو، کیونکہ پہلے تو بال تو نے تھوڑے یا بہت کاٹے تو تھے نا۔ احرام باندھ کر عمرے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے، سامان رکھنے کے لیے گئی، راستے میں احرام والا دوپٹہ جو تھا وہ گاڑیاں سے گزرنے سے پلیت ہو گیا، دوسرا دوپٹہ لے لیا، تو کوئی بات نہیں، پلیت ہو گیا تو کیا، دھو لو یا اور لے لو۔ مدینے میں 40 نمازیں پڑھنے سے بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ نصیب کرے۔ آج مکے میں ہمارا آخری دن ہے، آپ کی مجلس میں بھی انشاءاللہ مدینے جائیں گے تو آپ میرے لیے وہاں دعا کریں، میں آپ کے لیے یہاں دعا کروں گا۔ شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالپوری کے صاحبزادے حافظ سعید کا آج شام صورت میں انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ ایک دوست نے دارالعلوم اشرفیہ سورت سے عالم کا کورس کیا ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ قصر نماز میں فرض 2 پڑھیں گے، لیکن وتر 3 رکعت پڑھیں گے، وہ 1 رکعت نہیں پڑھیں گے، وتر کی قصر ہوتی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے نزدیک وتر ہے ہی 1 رکعت، قصر کا ہی کرو گے، آدھی پڑھو گے، اسی لیے وتر میں کوئی قصر نہیں ہوتی۔ 3 ہو تو آدھا کرو تو پھر 1.5 پڑھو گے، اسی لیے مغرب کی نماز میں بھی قصر نہیں ہے نا، 3 کی 3 رکعت ہیں۔ عشاء کی نماز رات 12 بجے کے بعد ہم بالکل صبح صادق تک پڑھ سکتے ہیں، افضل یہ ہے کہ 12 بجے سے پہلے پڑھ لیں۔ 8 تراویح ثابت ہی نہیں ہیں، ثابت ہی 20 ہیں، حضرت عمر سے لے کر آج تک۔ عقیقہ کرنا سنت ہے، حضور پاک نے اپنے بچوں کے حضرت حسن حسین کا عقیقہ کی ہے۔ آدمی کے پاس 52 تولے چاندی ہے، 1 تولہ سونا ہے، قربانی کی حیثیت نہیں رکھتا۔ کیسے نہیں رکھتا؟ اتنے پیسے ہیں اس کے پاس، قربانی کتنے کی آ جائے گی؟ 10,000 5,000 کی؟ نہ کرے، اس کی مرضی ہے، لیکن ضروری ہے۔ اگر مغرب کی دوسری رکعت میں جائن کر رہا ہوں تو تمہیں ضروری جائن لکھنا ہے، کہہ دو شامل ہو رہا ہوں۔ انگریزی لکھ کے یعنی کیا بتانا چاہتے ہو؟ تم پڑھے لکھے آدمی ہو، انگریز تو دشمن کی زبان ہے، اس کے ساتھ تعلیم سے کوئی آدمی کی عزت نہیں۔ ہاں تم عربی میں لکھتے تو میں خوش ہوتا۔ بہرحال جب آپ دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھیں گے آپ۔
میں ایک شاپ پہ کام کرتا ہوں، وہاں شراب بھی بکتی ہے، کوشش کرو ایسی شاپ سے بچنے کی، ورنہ تو آپ تو نوکری کرتے ہیں نا۔ ایک عورت ماہواری کی حالت میں پاکستان سے آئی، اس کے دماغ میں تھا کہ پاک ہو کے احرام باندھ کے عمرہ کروں گی۔ اب وہ احرام کہاں سے باندھے؟ مسجد عائشہ سے باندھے، لیکن دم بھی ادا کرے کہ اس نے اپنے ملک کا میقات تو چھوڑ دیا ہے۔ عمرہ نہ کرے اور مدینہ شریف چلی جائے تو عمرہ نہیں کرے گی، مدینہ جائے گی اور دم بڑھ جائے گا۔ اس نے کو مذاق بنایا ہوا ہے مکہ مدینے کو کہ جب چاہے جو چاہے کرے، چلتے ہوئے کسی عالم سے مسئلہ کیوں نہیں پوچھتے؟ پہلے عمرہ پورا کرو، پھر مکہ مدینہ شریف جاؤ، اور عمرہ تب پورا ہوگا جب حیض سے پاک ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ جو انگوٹھی آپ نے پہنی ہوئی ہے اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام انگوٹھی ہے۔ آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ جو پتھر اس میں لگا ہوا ہے اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام یاقوت ہے۔ اخلاق اچھے کرنے کی ترکیب کے اچھے لوگوں سے ساتھ رہیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھے، بھول گئے، جب یاد آئے پڑھ لے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے نا کہ عورت اگر معذور ہے تو وہ جب ظہر کا وضو کرے گی تو وہ عصر تک کافی، عصر کو پھر وضو کرے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ظہر کو وضو کیا، طواف کرتی رہی، ٹھیک ہے، عصر کو پھر وضو کرے گی، 2-3 طواف بھی کر سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ چیونٹی کو مارنا جو ہے انسانیت کو مارنا ہے، آمدن نہ مارا کرو، قدرتاً مر جائے تو کوئی بات نہیں۔ چاروں طرف سے بال نہیں کاٹے گا، ٹک لگایا ہے تو دم پڑ جائے گی۔ میرا بیٹا ہے، 13 سال عمر ہے، بستر پہ پیشاب ہو جاتا ہے، بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر بیمار کو بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ میں حضور کے نام کے لیے حج کیا، ٹھیک ہے، میرے بیٹے کے 7 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ ناخن کو پانی میں بہا دو، دفن کر دو، کچھ کرو، کوئی بات نہیں۔ اگر کسی نے رمضان کے فرض روزے میں بیوی کے ساتھ جماع کیا، توبہ بھی کرے اور 2 مہینے کے روزے رکھے۔ بہرحال غار ثور پہ جانا ضروری نہیں ہے، جاؤ تو کوئی بات نہیں، ایک مقدس مقام تو ہے نا۔ مدینہ شریف سے مکہ پاک آئے کہ وہاں ایک دن آرام کریں گے، پھر مسجد عائشہ سے احرام باندھیں گے، دم پڑ گئی۔ مدینہ میقات ہے، آپ نے میقات سے احرام نہیں باندھا۔ حجر اسود وہ ہے جو جنت کا پتھر ہے، رکن یمانی اس سے پہلے ہے، یمن کی طرف ہے، اس کو حضور پاک نے ہاتھ لگایا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض مرد عورت کے پستان چوستے ہیں، چوستے رہے ہیں جی، ہمیں کیا، انہوں نے بیوی تو نہیں سمجھا، بکری سمجھا ہوا ہے۔ دوران طواف نماز نہیں پڑھ سکتے حتیم میں، پہلے طواف مکمل کرو پھر پڑھو۔ یہ جس نے مسئلہ پوچھا خود ایسا کرتا ہوگا، ورنہ دوسرے تو اس کے سامنے نہیں چوستے ہوں گے۔ نہیں، اس کو کیسے پتا ہے کہ لوگ چوستے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہی کہہ سکتے ہیں۔ اور کیا، جب مسلمان اتنا گر جائے، مسائل کا پتہ نہیں تھا، دم لگ گیا، دم لگ گیا، دم ہی دینا ہے، اور کوئی بات نہیں، جب اللہ پیسے دے کر دینا۔ اگر حالت احرام میں عورت کو چہرے پر ہوا سے کپڑا لگتا رہا، کوئی بات نہیں۔
حالت احرام میں عورت چہرہ کھول کے طواف کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے، بلکہ آگے کپڑا لٹکا دے، بس پردہ بھی رہے اور چہرے کو ڈھکے بھی نہیں۔ اگر طواف کے دوران کوئی بندہ گر گیا، اس کے پیشاب کے قطرے بھی نکلے، کوئی بات نہیں، غسل کر لے، کپڑے دھو لے، پھر طواف مکمل کر۔ اگر ایک عورت ہے وہ حاملہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی خون آ رہا ہے تو وہ بیماری ہے، وہ حیض نہیں ہے، وہ نماز پڑھے، سب کچھ کرے۔ زندہ رشتہ داروں کے لیے آپ اپنے لیے کر کے ان کے لیے دعا کریں، ماں باپ کے لیے ضرور کریں، معاشی تنگی ہے استغفار زیادہ پڑھیں۔ اگر بیوی میکے گئی ہوئی ہے 3 سال سے تو خاوند عمرہ کر سکتا ہے، ایک تو وہ دور ہے، دوسرا تم عمرہ بھی چھوڑ سکے، عجیب آدمی ہو، عمرہ کرو، دعا مانگو تاکہ واپس آئے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ جائز ہے۔ اگر عمرے کے دوران پتہ چلا کہ گیس خارج ہونے کی وجہ سے کچھ گندگی بھی نکلی تھی تو ایک دفعہ پاک ہو کے پھر طواف کر لو، بس عمرہ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ طواف کے دوران رمل کرنا بھول گیا، کوئی بات نہیں، طائف سے عمرہ ضروری ہے چونکہ طائف میقات ہے۔ ابھی حلق باقی تھا، کسی نے خوشبو لگائی، میں نے سونگھ لی، دم نہیں پڑتی، لیکن اگر ایسا ہو تو دھو ڈالا کرو۔ اگر آدمی نے طواف کر لیا، صفا مروہ کر لیا، حلق نہیں کرایا، اپنی بیوی کو شہوت کی نیت سے ہاتھ لگا لیا، بہرحال ہاتھ ہٹا دیا، ٹھیک ہے اس کا عمرہ، لیکن استغفار کریں۔ احرام میں پہلا حکم ہی یہی ہے کہ لا رفث ولا فسوق، بیوی کو بھی شہوت کی نظر سے نہ دیکھو۔ جی طواف کے بعد افضل یہ ہے کہ سر پہ اس طرح پھروایا جائے، تھوڑے بال کاٹو تو دم پڑ جاتی ہے، نگاہ نیچے رکھیں اور لا حول پڑھتے رہیں تو اللہ بد نظری سے بچائیں گے۔ میں جازان سے آیا ہوں، پاکستان جاؤں تو ٹھیک ہو جاتا ہوں، سعودی عرب میں آتا ہوں، کام کروں یا نہ کروں ہاتھ پھٹ جاتے، کوئی اللہ عالم بیماری ہوگی، اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگو۔ طواف کے بعد نفل نماز کے قضاء حاجت کے وضو کیا، پھر جا کے صفا مروہ دوڑا، ٹھیک ہے۔ جو آدمی زندہ ہے اس کے لیے تم خود کر کے دعا کرو۔ مسجد میقات احرام باندھ کے نکلا، راستے میں نماز کے لیے رکا، مقامی آدمی مجھے کہتا تمہارا احرام ٹھیک نہیں ہوا، اللہ عالم وہ کیا تھا، اللہ مجھے نہیں پتا کیا کہہ رہا تھا، واللہ عالم۔ دعا بھی کریں اور اس کے بعد یہ ہے کہ مجھے وضو بھی کرنا ہے، پھر مجھے ملنے کے لیے وقت ضائع نہ کریں۔ عمرے کے لیے طواف وداع نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، میں نہیں سمجھا، شرع لکم من الدین احکام الدین۔ سیاسی طور پہ ووٹ کی حیثیت امانت ہے، صحیح جگہ استعمال کرو۔ ہمارے دوستوں کا ایک تجارتی گروپ ہے، اس کا نام بمبئی پارٹی، تو اسلامی پارٹی رکھ لو، بمبئی پارٹی ضرور رکھنی ہے۔ عورت حالت احرام میں بھی جراب پہن سکتی ہے۔ میری بیوی جب بھی لڑائی ہوتی ہے بہت چیختی ہے، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں۔ جب وہ چیخنا شروع کرے نا تو ہم گھر سے باہر چلے رہے، وہ چیختی رہے، کب تک چیخے گی؟ صبح کے وقت سورۃ یاسین پڑھی جائے، سورۃ یاسین پڑھو، کہیں سے قرآن پڑھو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ مجھے نہیں پتا پہ آپ نے کیا لکھا ہے انگریزی میں، بھئی یہ مجھے نہیں پتا ہے، کیا ہر آدمی پر دین کا قائم کرنا بالکل سب پر فرض ہے، دین پر قائم رہے، دین کو بھی قائم کرے۔ مدینے سے آتے ہوئے چائے پی لی لیکن ہوٹل والے کو پیسے نہیں دیے،
چائے پینا نہیں بھولا، پیسے دینا بھول گیا ماشاءاللہ، اب واپس جا کے دے آؤ، یا کوئی ساتھی جا رہا ہو مدینہ اس کو دے دو، وہاں دے دے، نہ ملے تو خیرات کر دو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین، فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں مساجد، مدارس، تبلیغ اور دین کے اداروں کی حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وعاجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نعوذ من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ، انت المستعان وعلیک البلاغ، انت المستعان وعلیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔